تو یہ دیکھیں اللہ کا کلام جس چیز پر پڑھا جائے آپ کا اپنا مائنڈ کیا کہتا ہے اس میں بے برکتی ہوگی یا برکت ہوگی؟ برکت ہوگی. ٹھیک ہے. فاتحہ بر طعام کا مطلب یہ سامنے کھانا پڑھو آپ اس پہ کلام پڑھتی ہیں, اللہ کا کلام پڑھتی ہیں, اللہ کی یاد پڑھتی ہیں. اب اس پہ بھی عام طور پر کیا جملہ بولا جاتا ہے, میں وہ جملہ سنا دیتا ہوں. بھائی اس سے ختم پڑھایا گیا ہے میں نہیں کھانا. وہ ختم ہے کیا بھائی؟ ختم اللہ کا کلام ہے. اب کیا سوچیں تو سیدھے غور تو کریں, کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ جس چیز پر اللہ کا کلام پڑھا جائے وہ چیز بے برکتی ہوگی, حرام ہوگی؟ کیسا کنسیپٹ ہے, کیسا عقیدہ اور نظریہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں. اللہ کا کلام تو آپ اللہ کے کلام کو سمجھ کے رکھا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں ہمیں کھانے کے آداب کیا بتایا گئے. کھانے کے آداب کیا ہے؟ کھانے کے سے پہلے کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھو. اب یہ لفظ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام نہیں. اللہ کا کلام کا مطلب کیا؟ اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر کرنا, اس کا کلام کرنا. حدیث پاک آپ سنیں, قرآن پاک کی آیت بھی ہے, فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ, اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. قرآن تو کہتا ہے جس پہ ختم پڑھا گیا اس میں سے کھاؤ. جس پر اللہ کا نام لیا گیا, اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کا کلام پڑھا جائے, جس چیز پر اس میں سے کھاؤ, اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا. حدیث پاک میں بھی یہی ہمیں تلقین کی گئی, یہی تعلیم دی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی سکھایا کہ جس چیز پر جو ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے حضور کے سامنے, تو بسم اللہ پڑھنا بھول گئے, بسم اللہ نہیں کھائی, پڑھی اس نے, انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی, یوں ہی کھانا کھاتے گئے. جب آخری لقمہ آیا, آخری لقمہ جب منہ میں ڈالنے لگے تو انہیں فوراً یاد آ گیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی. اس وقت انہوں نے لفظ پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ, بسم اللہ اولہ و آخرہ, یہ لفظ پڑھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, آپ ہنسے, اور پھر وجہ بھی بیان فرما دی, میں اس لیے مسکرایا ہوں, اس لیے ہنسا ہوں کہ تم نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا, بسم اللہ نہیں پڑھی تھی, اللہ کا کلام نہیں پڑھا تھا, جس کی وجہ سے کھانا تمہارے کھانے میں شیطان شریک ہو گیا تھا. شیطان تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, اور جب تم نے اللہ کا کلام پڑھا, بسم اللہ پڑھی, تو شیطان نے فوراً کھڑے ہو کر وہ سارا کھانا اگل دیا, کہہ کر دی کہ تم نے اللہ کا نام لے لیا. تو گویا جس کھانے پر, جس طعام پر اللہ کا کلام پڑھا جائے اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا, اس کھانے میں شیطان شریک. جس کو شوق ہے شیطان کو اپنے کھانے میں شریک کرنے کا, ٹھیک ہے, وہ نہ ختم پڑے, بغیر ختم کے, بغیر بسم اللہ کے, بغیر کلام کے کھائے, شیطان کو بھی کھلائے ساتھ, زیادہ شوق ہے. تو اس والے سے اب دیکھیں یہ کتنا مبارک عمل ہے. حضور نے دیکھو کتنی خوبصورت چیزیں ہمیں عطا فرمائی, ٹھیک ہے, کتنا پاکیزہ صاف ستھرا دین تھا, اس کو ہم نے لڑائی جھگڑا بنا رکھا اور بس سے بنا لی ہے. یہ کوئی بس والے موضوع تو نہیں ہے, یہ لڑائی جھگڑے والے تو موضوع نہیں ہے, یہ کوئی مناظرے والے بحث مباحثے, کتنی سمپل اور سادی سی باتیں ہیں کہ اب اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کا کلام پڑھنا, اور اس میں یہ بھی ہم ضروری, اب یہ بھی مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ اعتقاد کر لینا کہ ہم نے یہ فکس صورتیں پڑھنی ہیں. عام طور پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے, آپ سورۃ الکافرون, سورہ اخلاص, اور اس کے علاوہ یہ چند صورتیں آپ پڑھتے ہیں, چند آیات پڑھتے ہیں, یہ فکس کی ہوئی ہیں آپ نے. یہ اس اعتقاد کے ساتھ نہیں فکس کی ہوئی کہ یہی پڑھ سکتے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھ سکتے, نہیں. پورا قرآن خود کا فقرؤوا ما تیسر من القرآن, پورا قرآن اللہ کا کلام ہے, جہاں سے چاہو جتنا چاہو جو میسر آئے پڑھو. تو اس لیے یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے, یہ تو آسانی کے لیے کہ یہ چھوٹی صورتیں آسان بھی ہیں, اور دوسرے ان کے کچھ کلام آیات وہ ہیں جن کے اسپیشل فضائل بیان کیے گئے ہیں, ان آیات کے فضائل بیان کیے گئے ہیں, اور ان آیات میں خاص برکات ہیں. مثلا سورہ اخلاص کے بارے میں کہا یہ ایک مرتبہ پڑھنا 2.5 قرآن کے برابر, جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے یہ پورے قرآن مجید کا ثواب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سورہ اخلاص کتنی فضیلت. ایک صحابی کی شکایت پیش کی گئی حضور کی بارگاہ میں, شکایت پیش کی گئی یا رسول اللہ یہ شخص نا ہر سورت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتا ہے نماز میں, ہر سورت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتا ہے نماز میں. یہ شکایت پیش کی. حضور نے اس صحابی کو بلایا, پوچھا کیوں پڑھتے ہو سورہ اخلاص, ہر سورت کے ساتھ تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس سورت میں توحید الہی بیان کی گئی, اللہ کی توحید بیان کی گئی, تو توحید الہی کی محبت کی بنا پر میں یہ سورت پڑھتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا, فرمایا سن لو, حبک ایاہ ادخلک الجنہ, سبحان اللہ. میں اس سورت سے جو تیری محبت ہے یہ تجھے جنت میں لے جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس والے سے اب دیکھیں یہ چیزیں, تو یہ فاتحہ پڑھتا, ہاں تو کھانے پر فاتحہ پڑھنا,
اللہ کا کلام پڑھنا اس کی اپنی برکتیں ہیں، اور مخصوص آیات کر لینا اس اعتقاد کے ساتھ نہیں کہ بس یہی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھ سکتے، نہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہی نظریہ ہے، یہی اعتقاد ہے، پورے قرآن میں سے جہاں چاہیں پڑھ لیں۔ اب میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے مزید پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام صحیح بخاری شریف کی اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے۔ اماں جی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، میری والدہ، یہ صحیح بخاری شریف کی اور صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے۔ دیکھیں بخاری شریف عام طور پر بخاری شریف کیا جاتا ہے، بہت زیادہ بخاری شریف کی رائے اٹھائی جاتی ہے، تو بخاری شریف کو ماننا بھی تو چاہیے۔ بخاری شریف کیا بیان کر رہے ہیں، امام بخاری کیا بیان کر رہے ہیں، ان کی حدیثیں تو پڑھے تھے جو حدیثیں انہوں نے لکھی، کسی نے ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے، بنا عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، بنا عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخار۔ واہ واہ، تو یہ بات ہے۔ اب دیکھیں بخاری شریف یہ سال ثواب کی حدیثیں ہیں۔ فرمایا اچانک فوت ہوگی، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا خیال ہے اگر انہیں موقع ملتا، لو تکلمت، اگر وہ بات کرتی تو وہ تصدقت، وہ صدقے کی بات ضرور کرتی یا کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرتی۔ ان کے ارادے میں چیز شامل تھی، میری والدہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ تو حضور فہل لہا اجر ان تصدقت، قال نعم، یا رسول اللہ اب اگر میں ان کے لیے صدقہ کر دوں، کوئی کام صدقہ کر دوں، کوئی نیکی صدقہ کر دوں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا نعم، ہاں اسے اجر ملے گا۔ واہ سبحان اللہ، ہاں اسے اجر ملے گا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام، یہ آپ کہتے ہیں کھانے کو بھی شامل کرتے ہیں آپ اپنے پروگراموں میں، یہ طعام کو شامل کیا کرتے ہیں۔ سنیں اماں جی آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنوں کی ماں، سبحان اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کا وصال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے، تو آقا علیہ السلام ان کے سارے ثواب کے لیے اکثر بکری ذبح کرتے اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم فرمایا کرتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سارے ثواب، ان کے سارے ثواب مشکاشی کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے خود، آپ نے اپنے امت کے ان افراد کا خیال رکھا کہ جو غربت کی بنا پر قربانی نہ کر سکیں، تو آقا علیہ السلام جب قربانی کرتے تو یہ الفاظ پڑھتے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا انی وعمن لم یضحی من امتی، یہ بھی مشکاہ شریف کے حدیث پاک ہے۔ آپ فرمایا کرتے اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے، یہ قربانی میری طرف سے اور میرے امت کے ان افراد کی طرف سے جو غریبی کی بنا پر، محتاجی کی بنا پر، تنگی کی بنا پر قربانی نہ کر سکیں، تو یہ میں ان کی طرف سے قربانی پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، اچھا یہ بھی کمال ہے حضور کی قربانی کا، یہ بھی کمال ہے قربانی ہے مصطفیٰ کا کہ آپ کی قربانی پوری امت کے لیے کفایت کرے۔ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، ہمارے میری امت کے تمام ان افراد کے لیے جو قربانی نہ کر سکیں ان کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ دیکھیں اپنی امت کے غریب افراد کا کتنا حضور نے خیال رکھا، اور اس سے یہ بھی بتا دیا کہ امت کے افراد کو ثواب پہنچانا، حضور خود اپنی اس عمل سے ثابت فرما رہے ہیں کہ یہ جائز ہے اور اس کا ثواب پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر فائدہ نہ پہنچتا اس قربانی کا تو حضور پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ان کی طرف سے قربانی ہے جو میری امت کی طرف سے قربانی نہ کر سکے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، امام دارقطنی نے سنن دارقطنی میں اس حدیث پاک کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں اس حدیث پاک روایت کیا، من مر علی المقبرہ وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرات ثم وهب من اجرها للانبات اعطي من الاجر بعدد الانبات او كما قال رسول اللہ۔ فرمایا جو بندہ کسی قبرستان میں سے گزرے، جو شخص کسی قبرستان میں سے گزرے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، قل هو اللہ احد، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھ کے ان کا ثواب فوت شدہ کے لیے پیش کرے، مسلمان قبرستان ان کو پیش کرے مسلمانوں کو۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے اوتیا من الاجر بعدد الانبات، ان فوت شدہ لوگوں کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا، اور فرمایا جتنا ان تمام قبرستان والے فوت شدہ مسلمانوں کو ثواب پہنچے گا، وہ سارا ثواب رب کائنات اس پیش کرنے والے اکیلے کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اس پیش کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا اللہ تعالیٰ پورے قبرستان والوں کو ثواب عطا فرمائے۔ تو اگر ان چیزوں کا فائدہ نہ ہوتا، اللہ کے کلام کا، اور اس کی برکات نہ ہوتی، اس کی تاثیرات نہ ہوتی، تو پھر ان کی یہ کیوں ہمیں تعلیمات دی گئی، ایسی حدیثیں میں کیوں ملتی؟ تو اس حوالے سے یہ 11ویں شیٹ چند چیزوں پر جو مشتمل آپ کی خدمت میں پیش کی، میں نے چیزیں اس پر اور بہت ساری حدیثیں جو میرے پاس اس وقت لکھی ہوئی ہیں، چونکہ وقت کو بھی دیکھنا ساری۔ اب آخر میں اپنے موضوع کا جو اختتام کرنا چاہ رہا ہوں
وہ قرآن پاک، 11ویں شریف کا ثبوت قرآن پاک سے، واہ سبحان اللہ 11ویں شریف کا ثبوت۔ یہ ابھی جتنی آپ کے سامنے وضاحت پیش کی گئی، یہ ساری وضاحت سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ 11ویں شریف ایک نیک عمل ہے، 11ویں شریف ایک نیک عمل ایک اچھا عمل ہے، کار خیر ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک کوئی بزرگ اگر اچھا عمل شروع کرے، اچھا کام شروع کرے، عمل خیر شروع کرے، عمل صالح شروع کرے، تو اس کام کو بند کر دینا چاہیے، روک دینا چاہیے، اسے آگے بڑھانا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے۔ آئیے قرآن اس والے سے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن نے سورۃ القلم 29ویں پارہ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، اصحاب الجنہ، باغ والوں کا۔ پہلی امتوں میں سے ایک امت کا ایک واقعہ بیان کیا قرآن نے کہ ایک شخص تھا جس کا ایک باغ تھا، جس باغ کا نام تھا زربان، اور وہ اس شخص کا یہ معمول تھا کہ وہ اس باغ میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ کس طرح صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا کہ جب پھل اتارنے کا موقع آتا، وقت آتا، تو یہ قرآن نے سارا ترتیب سے یہ واقعہ بیان کیا، میں ایسے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ اس شخص کا معمول یہ تھا کہ وہ جب باغ میں جاتا، جتنا پھل خود بخود گرا ہوتا، جتنا پھل زمین پر خود بخود گرا ہوتا، وہ سارا پھل وہ فقراء میں تقسیم کر دیتا۔ یہ پہلا سٹیپ تھا اس کا صدقہ و خیرات، سارا پھل جو تھا وہ فقراء میں تقسیم کر۔ اچھا، پھر جب وہ پھل کو اتارتا درختوں سے، تو اتارتے وقت وہ نیچے چادریں بچھا دیتا تھا، جو پھل اتارتے وقت بھی زمین پر گر جاتا، اتارتے وقت جو زمین پر، وہ پھل بھی فقراء میں صدقہ و خیرات کر دیتا۔ اس کے بعد جب پھر وہ اپنا جو پھل اتار کے سیو کرتا، اس میں سے بھی 10واں حصہ، عشر 10واں حصہ جو ہے فقراء کو میں بانٹ دیتا، تقسیم کر دیتا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ وارث 3 بیٹے تھے۔ وہ شخص جو ہے گردش لیل و نہار کے پیش نظر، قضاء الہی کے پیش نظر فوت ہو گیا، وفات پا گیا۔ اب اس کے بعد اس کے وارث بنے 3 بیٹے۔ 3 بیٹوں نے آپس میں پروگرام بنایا، پلاننگ کی کہ یہ جو ہمارے باپ کا عمل تھا نا، اگر ہم اس عمل کو جاری رکھیں گے، ہمارا کنبہ بڑا ہے، خاندان بڑا ہے، اگر ہم اس کام کو جاری رکھیں گے، ہم تو محروم ہو جائیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچے گا۔ قرآن نے کہا اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، اس لیے انہوں نے پلاننگ کی کہ اب والد کے اس منصوبے کو ختم کرنا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم صبح تڑکے ہم اپنے باغ میں چلے جائیں اور جا کے اپنے باغ کا پھل کاٹ لیں، غریبوں فقیروں کے آنے سے پہلے اپنا کام نپٹا لیں، پہلے جا کے سمیٹ لیں ہر چیز۔ یہ قسمیں کھائیں انہوں نے۔ قرآن کہتا ہے اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا، انہوں نے اس بات پر قسمیں اٹھائیں ایک دوسرے سے، یہ ہم ضرور کریں گے، پکی باتیں کرنی شروع کر دی۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انشاءاللہ اللہ کے ارادے کو اس میں شامل ہے۔ وہ پتہ چلا کہ جس کام میں اللہ کا ارادہ شامل نہ ہو، اور کوئی بھی اس سے ہمیں یہ بھی تعلیم ملی کہ کوئی بھی اچھا عمل کرنا چاہے تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں۔ قرآن نے دوسرے مقام پر کہا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ قرآن نے کہا تم کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کل ضرور کر لوں گا، نہیں، بلکہ یوں کہا کرو انشاءاللہ یہ میں کر لوں گا، انشاءاللہ میں الا ان یشاء، اللہ کی مشیت کے ساتھ اپنے کام کو جوڑ دو۔ تو انہوں نے ولا یستثنون، انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، یہ پلاننگ بنا کے وہ رات کو سو گئے۔ ہوا کیا، ان کی یہ ادا، یہ جو انہوں نے گندی نیت کی، بری نیت کی، اللہ کو پسند نہیں آئی۔ عذاب الہی نازل ہو گیا کہ ایک بہت بڑا آگ کا گولا آیا اور ان کے باغ کو رات میں جلا کر راکھ کر دیا۔ رات کو وہ سوئے ہوئے تھے، ادھر آگ کا گولا آیا اور سارے باغ کو جلا کر راکھ کر